بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آصف اظہار ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ، اور آج بات کرتے ہیں جناب میوکولیٹر ساشے کے بارے میں. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن میں ریشہ جو بنتا ہے سینے کے اندر، لنگس کے اندر، ناک کے اندر، یا سائنسز میں جو سائنوسائٹس ہو جاتا ہے، اور ریشہ جو ہے وہ اکثر اوقات اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ اس ریشے کا اخراج جو ہے ناک کے ذریعے، یا اس کو گلے میں لے جا کے اور اس کو تھوک کے ذریعے، یا کھانسی کے ذریعے جو آپ کے سینے کا ریشہ ہے وہ اکثر باہر نہیں آتا. اور یہ تھک ریشہ جو ہے اکثر اوقات پھر اسی ریشے کے اندر، یہ جب آپ کے لنگز میں، آپ کے ایئر ویز میں رہتا ہے یا آپ کے سائنسز میں رہتا ہے، تو اس میں انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور جب انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو ایکیوٹ برونکائٹس یا کرونک برونکائٹس اس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ سائنوسائٹس کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا گلا، آپ کی ناک کنجسٹڈ رہتی ہے، آپ کے کان بند رہتے ہیں. اس دوران میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دوائی ہو جس کے ذریعے آپ کا اس ریشے کا اخراج ہو جائے. تو اس ریشے کے اخراج کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں اینٹی الرجک پائی جاتی ہیں کہ ان اینٹی الرجک کے ساتھ آپ کے ریشے کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ماسٹ سیل سٹیبلائزرز ہوتے ہیں کہ آپ کے ریشے کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یا پھر اگر آپ کے ریشے کی پروڈکشن کم نہیں ہو سکتی، آپ کے ریشے کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، یا خدا نخواستہ آپ الرجک رائنائٹس، کرونک سائنوسائٹس، ایکیوٹ یا کرونک برونکائٹس، یا ایمفائزیما، یا چیسٹ کی اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ سسٹک فائبروسس ایک بیماری ہے کہ جس میں آپ کی باڈی میں ریشہ بہت زیادہ بنتا ہے، نہ صرف آپ کے چیسٹ میں بلکہ تقریباً ہر گلینڈ یا ہر جو آپ کے غدود ہوتے ہیں وہ ریشہ بنانا اور میوکس بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور جو رطوبتیں ان کی ہوتی ہیں وہ گاڑھی ہو جاتی ہیں. تو آپ کے انٹسٹائنز میں بھی گاڑھی رطوبتیں ہوتی ہیں، آپ کے چیسٹ میں بھی گاڑھی رطوبتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح مختلف اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کا لعاب ہے وہ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے. تو سسٹک فائبروسس میں بھی پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ریشہ باہر نکالتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور اس شدت کی وجہ سے آپ کی ناک بند رہتی ہے، آپ کے سائنسز بلاک رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اپر اور لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کا شکار ہوتے ہیں. جو کرونک برونکائٹس یا کرونک obstructive pulmonary diseases یا ایستما جو دائمی بیماریاں ہیں سینے کی، ان کے جو مریض ہوتے ہیں ان لوگوں میں ریشے کی پرابلم انتہائی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اب جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس ریشے کو ختم کرنا، یا پھر اس ریشے کو اگر ختم نہیں کیا جا سکتا، بیماری ایسی ہے کہ ریشہ رہے گا یا اس کا جو انڈر لائن کاز ہے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دوائی چاہیے ہوتی ہے کہ جو کہ اس ریشے کو وہ تھن کر دے، اس کا گاڑھا پن ختم کر دے، اور اس گاڑھے پن کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہی ریشہ جو ہے تو بہنے میں اور اس ریشے کو اتارنے اور نکالنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. یعنی وہ پھر آسانی سے کھانسی کے ذریعے آپ وہ ریشہ لا سکتے ہیں اور اس کو تھوک سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی ناک کی صفائی کر کے، یا پھر آرام سے یہ ریشہ جو ہے آپ کی ناک کے ذریعے وہ باہر آ سکتا ہے. اس کے لیے جناب جو میوکولیٹر ساشے ہے، ایسیٹائل سسٹین اس کا فارمولہ ہے. ایسیٹائل سسٹین بنیادی طور پر اس ریشے پر عمل کر کے اس ریشے کا گاڑھا پن جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ تھن ریشہ جو ہے، باریک ریشہ جو ہے، یہ پھر آسانی کے ذریعے آپ اپنے ایئر ویز جو ہیں یا آپ کی سانس کی جو تنگ نالیاں ہیں ان سے آسانی کے ساتھ آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. جو مریض خود کھانس سکتے ہیں وہ کھانسی کے ذریعے، جن میں کمزوریاں ہوتی ہیں، جو معمر افراد ہوتے ہیں، یا جو لوگ آئی سی یوز میں ہوتے ہیں، وینٹیلیٹرز پر ہوتے ہیں، یا کمزور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں چیسٹ فیزیو تھراپی کے ساتھ، یعنی اس کی چیسٹ ٹیپنگ کر کے اور مختلف قسم کے فیزیو تھراپیوٹک جو ٹیکنیکس ہیں، تو وہ فیزیو تھراپی کے ذریعے آپ اس کو اپلائی کر کے اور اس ریشے کو نکالنے میں مریض کی جو ہے وہ آپ مدد کر سکتے ہیں. میوکولیٹر ساشے یہ پاؤڈر فارم میں دستیاب ہے، جو کہ آپ ایک کپ پانی میں، تازہ پانی میں آپ اس کو ڈال کے اور رات کے وقت استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کا ریشہ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، آپ کا ریشہ پتلا ہو جاتا ہے، اور گاڑھا ریشہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس کو باہر نکالنے میں، تھوکنے میں یا کف آؤٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میجر، اس کے کوئی بڑے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس میں اس کے ساتھ الرجک ریش کا ہو جانا، بدن کا سرخ ہو جانا، چہرے پر گرمی آنا، ہاتھوں سے پسینے آنا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ گیسٹرائٹس یا معدے کی تیزابیت وہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے. اگر کوئی اس کو الرجک ہے تو ان کی الرجی بڑھ سکتی ہے، اور خصوصاً جو پھر الرجک بھی ہیں اور جن کو ایستما کا مسئلہ بھی ہے ان کو سانس لینے میں دقت بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر جو لوگ الرجک ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھار اس کے ساتھ جو ان کا برونکوسپازم ہے، یعنی جو سانس کی چھوٹی نلیاں ہیں، جو ہوا کی جو نلیاں ہیں جن میں سے ہوا گزرتی ہے آپ کے لنگز میں سے،
وہ تنگ ہو سکتی ہیں، اور ان میں چونکہ میوکس آلریڈی ہوتا ہے تو پھر ان کی تنگی اور ان کا میوکس یا ریشہ بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے، اور استھما کے جو مریض ہیں ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جس بھی دوائی کا آپ استعمال کریں، اپنے مستند ڈاکٹر، فزیشین یا جو آپ کا ENT سرجن ہے، آپ کا پلمونالوجسٹ ہے، اس کے مشورے کے ساتھ ہی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک انتہائی سیف دوائی ہے، جو ان لوگ اس کو ہائپر سینسیٹیو نہیں ہے، جن لوگوں کے لیے یہ موضوع ہے، وہ اپنے ریشے کو تھن کرنے کے لیے، اپنے ریشے کے اخراج کے لیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کا یعنی ایسیٹائل سسٹین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔